اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے شاک۔ کل ہم نے فرسٹ ایڈ ڈسکس کی ہوئی تھی، اس کی ڈیفینیشن، کچھ پرنسپل، کچھ رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم شاک کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں گے کہ شاک کیا ہے اور ٹائپس آف شاک کیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ڈیفینیشن میں نے 2-3 ڈیفینیشن لکھا ہے، ڈفرینٹس بک سے لی ہوئی ہے، جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ آپ یاد کر لیں۔ شاک is a life-threatening situation due to poor tissue perfusion with impaired cellular metabolism, manifested in turn by serious pathophysiological abnormality۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے شاک کی، لائف تھریٹننگ سچویشن ڈیو ٹو پور ٹیشو پرفیوژن، ٹیشو اور سیل کی طرف جو بلڈ سپلائی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، سفیشینٹ پرفیوژن نہیں ملتی ٹیشو کو، وہ ہائپوکسک ہو جاتا ہے، اسکیمک ہو جاتا ہے، تو پیشنٹ شاک میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا جو ڈیفینیشن ہے، شاک از اے ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دا کلینکل سنڈروم دیٹ ڈیولپ when there is a critical impairment of tissue perfusion due to some form of acute circulatory failure۔ یہ ایک بک ہے، ڈیوڈسن میڈیکل بک ہے، تو اس میں یہ ڈیفینیشن لکھا تھا، شاک از اے ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دا کلینکل سنڈروم دیٹ ڈیولپ when there is a critical impairment of tissue perfusion۔ اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ امپیئرمنٹ، کوئی خرابی آ جاتی ہے بلڈ سرکولیشن میں، ٹیشو کی طرف بلڈ سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ ایکیوٹ جو سرکولیٹری فیلئر ہے وہ آ جاتی ہے، تو ٹیشو ہائپوکسک اور اسکیمک ہو جاتے، تو بندہ شاک میں چلا جاتا ہے۔ شاک میں بھی ڈیفائن از inadequate delivery of oxygen and nutrients to maintain normal tissue and cellular function۔ ایک اور بک ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ شاک جو ہے اس میں inadequate delivery of oxygen جو ہے، کیونکہ جو ہمارا بلڈ ہے اس میں آکسیجن بھی ہے، آر بی سیز ہے، اور آر بی سیز میں ہیموگلوبن، اسی ہیموگلوبن جو ہے کیئرنگ آف آکسیجن کرتا ہے، تو وہ جب ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں تو سیلولر جو فنکشن ہے وہ پھر چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ بندہ پھر شاک میں چلا جا سکتا ہے۔ The state in which profound and widespread reduction of an effective tissue perfusion leads to first reversible and then a prolonged to irreversible cellular injury۔ یہ جو ہے اس میں اگر ایک ٹیشو اور آرگن کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو جائے، اور اگر وہی بلڈ سپلائی دوبارہ ریکور ہو جائے، تو پھر ہم نے جو سیل انجری پڑھا تھا پیتھولوجی میں، تو یہ ریورسیبل ہو سکتا ہے۔ اگر بلڈ سرکولیشن جو ٹیشو کی طرف پرفیوژن ہے، اگر یہ پرولونگ ٹائم کے لیے سٹاپ ہو جائے یا اسکیمک ہو جائے، تو یہ irreversible سیل انجری میں کنورٹ ہو سکتا ہے، دین شاک کاز ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشن تھے، 2-3 میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ آج اس کی پرائمری اور انیشیل شاک جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ اٹ از اے ٹرانزیٹ اینڈ یوزولی benign vasovagal attack resulting from sudden reduction of venous return to the heart۔ یہ جو وینس سسٹم ہے، ہارٹ تک جو دوبارہ بلڈ لے کے جاتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، caused by neurogenic vasodilation and consequent peripheral pooling of the blood۔ اس میں نیوروجینک ویزوڈائلیشن ہوتی ہے اور پیریپرل پولنگ آف دا بلڈ ہوتی ہے، اس میں پیریپری سائڈ میں بھی یہ ہوتی ہے، تو ریٹرن جو جتنا وینس ریٹرن ہے ہارٹ کی طرف وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، تو بھی بندہ شاک میں چلا جا سکتا ہے۔ اٹ اکر امیجیٹلی فالوئنگ، یہ مختلف چیزوں سے
آ سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے لکھا ہے ٹراما. اگر ٹراما کسی کو ہو جاتی ہے اور اس ٹراما میں سیویئر بلیڈنگ آ سکتی ہے تو اس وجہ سے بھی یا ایکسیڈنٹلی اس سے سیویئر بلیڈنگ سے ٹیشو کی طرف بلڈ پرفیوژن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہائپوکسک ہو جاتی ہے, آکسیجن اور بلڈ سپلائی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے تو بھی شاک آ سکتا ہے. سیویئر پین کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. یہ کچھ یہاں پہ پرائمری انیشیل جو شاک ہے اسی میں لکھا ہے. ایموشنل اوور ریئیکشن ڈیو ٹو, اگر کوئی ایموشنل وجہ سے بھی آ سکتا ہے, ڈیو ٹو فیئر, ہوپ کی وجہ سے, سارو اینڈ سرپرائز, غمزدہ یا سرپرائز میں بھی شوق آ سکتا ہے, سائٹ آف بلڈ, اور یہ تو میں نے بتایا کہ اس میں بھی آ سکتا ہے. کلینکلی پیشنٹ ڈیولپ سائن اینڈ سمٹم سملرلی ٹو دیٹ آف سینکوپ. تو اس میں پیشنٹ جو ہے کچھ سائن سمٹم ڈیولپ کرتا ہے, کچھ علامات پیشنٹ کے اوپر آتا ہے. تو دیکھیں نمبر فرسٹ جو ہے انکانشیسنس, ویکنس, سنکنگ سینسیشن جو ہے, پیل اینڈ کلیمی لمبز, ویک اینڈ ریپڈ پلس یہ ہوتا ہے اس میں, اینڈ لو بلڈ پریشر, اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. Primary shock can be labeled as a severe form of syncope lasting few seconds to few minutes. وہ جو ہے شاک یہ فیو سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے اور فیو منٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو کلینکل سمٹم تھے پیشنٹ کے اوپر جو آتا ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ مختلف سائن سمٹم پیشنٹ کے اوپر آ سکتا ہے. سیکنڈری اور ٹرو شاک جو ہے اکر ڈیو ٹو ہیمو ڈائنامک ڈیرینجمنٹ, اس میں جو ہے ہیمو ڈائنامک بلڈ میں کوئی ڈس آرڈر آ جاتی ہے وتھ ہائپو پرفیوژن آف دا سیل. یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے ڈیفینیشن میں کہ سیل کی طرف اور ٹیشو کی طرف کیا ہوتی ہے, ہائپو پرفیوژن, لیک آف بلڈ سپلائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے جسے ہم اسکیمیا کہتے ہیں. دس ٹائپ آف شاک از دا ٹرو شاک, یہ جو ہے یہ اس کو ہم ٹرو شاک کہتے ہیں. یہاں پہ یہ ڈائیگرام جو ہے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح یہ شاک کاز ہوتی ہے. نمبر فرسٹ شاک لکھا ہے دیکھیں, اور شاک یہاں پہ لکھا ہے ریڈکشن ان کارڈک آؤٹ پٹ اور ایفیکٹو سرکولیٹری بلڈ والیوم جو ہے, کارڈک آؤٹ پٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے. جب کارڈک آؤٹ پٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے, کارڈک آؤٹ پٹ اس لیے ڈیکریز ہوگا کیونکہ میں نے ایک ڈیفینیشن میں آپ لوگ کو بتایا کہ وینس ریٹرن جو ہے ٹو دا ہارٹ وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. سسٹمک ہائپو پرفیوژن جو ہو جاتی ہے تو کیا کاز ہوتی ہے, ہائپوٹینشن. ہائپوٹینشن کہتے ہیں ڈیکریز بلڈ پریشر. امپیئرڈ ٹیشو پرفیوژن جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے. سیلولر ہائپوکسیا آ جاتی ہے, جب بلڈ سیل کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اسکیمیا کہتے ہیں. جب وہی اسکیمیا جب آ جاتی ہے تو پھر وہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے. اس میں لازمی بات ہے ہیموگلوبن ہے, ہیموگلوبن کے ساتھ کیا اٹیچ ہے, آکسیجن ہے, تو وہ سیلولر ہائپوکسک ہو جاتی ہے. تو وہ سیلولر ہائپوکسیا جو ہے وہ یا اگر انیشیلی ہے تو وہ ریورسیبل سیلولر انجری ہے, انیشیلی وہ واپس ریور ہو سکتی ہے. اگر پرسسٹنٹ کاز ہے تو ارریورسیبل ٹیشو انجری, تو پھر وہ ڈیتھ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہم نے پیتھولوجی میں پڑھا تھا, یہی جو ٹاپک ہے یہ پیتھولوجی میں بھی ہے. میں نے آپ لوگ کو پسٹیٹ میں پڑھایا لیکن وہاں پہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, آپ لوگ یہی یاد کر لیں, وہاں پہ سیم ہے. ارریورسیبل ٹیشو انجری جو ہے وہ پھر کنورٹ ہوتی ہے ڈیتھ میں اور پھر نیکروسس میں. ایٹیولوجی اینڈ پیتھوجینیسس آف شاک, یہ اسی طرح کاز ہوتی ہے جو پہلا ڈائیگرام تھا اسی میں. یہاں پہ پھر دیکھیں ہیمو ڈائنامک شاک جو ہے, جو بلڈ ڈس آرڈر آ جاتی ہے, ایٹیولوجی یہ سارے ایٹیولوجی, اس میں ہیمریج ہے. ہیمریج کا مطلب ہے بلیڈنگ, سیویئر بلیڈنگ اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو بھی شاک نہیں چلا جا سکتا ہے. ٹراما, سرجری, برنز, ڈیہائیڈریشن. اگر ہیمو ڈائنامک شاک ہے تو ڈیکریز ایفیکٹو سرکولیٹری بلڈ والیوم, ایفیکٹو سرکولیٹری بلڈ والیوم جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. اور اگر سیپٹک شاک ہے, سیپٹک شاک ڈیو ٹو بیکٹیریا کی وجہ سے سیپٹیسیمیا, جب بلڈ میں آپ لوگ کا بیکٹیریا آ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم سیپٹیسیمیا کہتے ہیں, اور یہ اس کو سیپٹک شاک ہم کہتے ہیں. گرام نیگیٹو گرام پازیٹیو سیپٹیسیمیا ہو سکتا ہے. تو کیا ہوگا, جب
افیکٹو سرکولیٹری بلڈ والیوم ڈیکریز ہو جاتا ہے تو ڈیکریز وینس ریٹرن ٹو دا ہارٹ ہو جاتی ہے. یہ سیپٹک شاک میں ہو سکتی ہے. کیا ہو جاتی ہے کہ وینس جو ریٹرن ہے ہارٹ کی طرف وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. یہاں پہ پھر دیکھیے کارڈیوجینک شاک, ڈیفیشنسی آف ایمپٹنگ, ڈیفیشنسی آف فلنگ, آؤٹ فلو آبسٹرکشن. یا تو ڈیفیشنسی آف ایمپٹنگ ہے وہ خالی نہیں ہوتا, یا ڈیفیشنسی آف فلنگ ہے وہ فل نہیں ہوتا, یا جو آؤٹ فلو ہے آبسٹرکشن, کوئی آبسٹرکشن کی وجہ سے وہ باہر جاتا نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کارڈک ڈیکریز کارڈک آؤٹ پٹ, ڈیکریز بلڈ فلو, ڈیکریز سپلائی آف آکسیجن, پھر اناکسیا ہو جاتی ہے اور پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے شاک میں. تو یہی شاک کے پیتھوجینیسس ہے. یہاں پہ بھی وہی ہے جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو. کلاسیفیکیشن آف شاک, تو یہ ایک تھا ہیماٹوجینک یا ہائپو والیومک شاک, یہ اس کو کہتے ہیں جو ڈیکریز والیوم آف بلڈ جو ہوتی ہے یا فلوئڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ہائپو والیومک شاک کہتے ہیں. سیپٹک شاک ڈیو ٹو بیکٹیریا جو ہوتی ہے, کارڈیوجینک شاک ڈیو ٹو ہارٹ, ٹرامیٹک شاک, نیوروجینک شاک, اور میسلینیس شاک یا انافائلیکٹک شاک جو الرجک ریئیکشن سے جو ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں. یہ تھا کلاسیفیکیشن. اب ایک ایک کو ہم پڑھیں گے. ہائپووالیومک شاک ریزلٹ فرام لاس آف بلڈ اور پلازما والیوم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لاس آف بلڈ ہو جاتی ہے. دس میں بی کازڈ بائی ہیمریج, فلوئڈ لاس فرام سیویئر برن اور ٹراما. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہیمریج آ جاتی ہے, فلوئڈ لاس آ جاتی ہے, فرام سیویئر برن اور ٹراما جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ہیمریج یوزولی اکر فرام دا اسمال وینز اینڈ سسٹمک وینیولز. جو ہیمریج ہے وہ اسمال وین سے لے کے سسٹمک وینیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ اسی کے لیے ریسسیٹیشن کرنی ہے, دوبارہ اس کو اگر سیویئر بلیڈنگ ہوئی ہے تو بلڈ ٹرانسفیوز کرنی پڑے گی. کنٹرول آف بلیڈنگ کرنی ہے آپ لوگوں کو, ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ریپلیسمنٹ کرنی ہے. اف دیئر از بلڈ لاس اٹ از بیسٹ ریپلیس بائی بلڈ. اگر کوئی بلڈ لاس ہوا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بلڈ ریپلیس کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. بلڈ سبسٹیٹیوٹ کین ناٹ ریپلیس بائی بلڈ جو ہے وہ اسی طرح. تو یہ تھا ٹریٹمنٹ ہیموڈائنامک شاک یا ہائپووالیومک شاک. سیپٹک شاک میں نے آپ لوگ کو بتایا ڈیو ٹو بیکٹیریا جو ہوتی ہے سیپٹیسیمیا آ جاتی ہے. سیپٹک شاک از کاز بائی سسٹمک ریسپانس ٹو سیویئر انفیکشن. کوئی انفیکشن آ جاتی ہے اس وجہ سے سیپٹک شاک کاز ہوتی ہے. اکر موسٹ فریکوینٹلی ان ایلڈرلی اور امیونو کمپرومائز پیشنٹ. امیونو کمپرومائز پیشنٹ جس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں, آر دوز ہو ہیو undergone invasive procedure in which bacterial contamination has occurred. اگر کوئی اوپن واؤنڈ ہے, کسی کا کوئی سرجری ہوئی ہے اور کوئی یا ٹراما آئی ہے اور اسی اوپن واؤنڈ پہ اگر کوئی بیکٹیریا بیٹھ جائے اور اسی وجہ سے تو بھی سیپٹک شاک کاز ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ اسی کے لیے ہے ٹریٹمنٹ آف انفیکشن بائی ارلی سرجیکل ڈیبرائڈمنٹ, یا اگر کوئی اوپن واؤنڈ ہے اور کوئی ٹیشو افیکٹڈ ہے تو اس کا ایمپوٹیشن کرنے, وہ افیکٹڈ ٹیشو جو ہے وہ ریموو کرنی ہے, یا اپروپریٹ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ہم اس پیشنٹ کو دیں گے. ٹریٹمنٹ آف شاک فلوئڈ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ پھر کرنی ہے, کیونکہ شاک میں ہے پیشنٹ تو فلوئڈ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ لازمی ہے. ٹرامیٹک شاک کاز بائی میجر فریکچر, کرش انجری, برن, ایکسٹینسیو سافٹ ٹیشو انجری, یہ کازز ہے ٹرامیٹک شاک کا. یا ہائپووالیوما ڈیو ٹو بلیڈنگ ایکسٹرنلی. یہ جو ٹرامیٹک شاک ہے یا ہائپووالیومک شاک ہے وہ ایک دوسرے کے ایکول ہے. انٹرنلی اینڈ ڈیو ٹو ٹاکسک فیکٹر ریزلٹنگ فریگمنٹ آف ٹیشو انٹرنگ بلڈ اسٹریم, یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. دا ٹراماٹائزڈ ٹیشو ایکٹیویٹ کوگولیشن اینڈ ریلیز مائکرو تھرومبائی انٹو سرکولیشن. یہ جو ہے ٹراماٹائز ٹیشو جو ہے پھر کوگولیٹ ہو جاتی ہے, خون جو ہے وہ کلاٹ ہو جاتی ہے, وہ بھی آبسٹرکشن کاز کر سکتی ہے, تو بھی ٹرامیٹک شاک آ سکتی ہے. کارڈیوجینک شاک جو ہے پرائمری ڈسفنکشن آف ون وینٹریکل اور ادر, اس میں جو ہے وینٹریکل ڈسفنکشن آ جاتی ہے.
تو ڈسفنکشن میں بھی ڈیو ٹو مایوکارڈیل انفارکشن, کرونک کنجسٹیو ہارٹ فیلئر, کارڈک ایریتھمیا, پلمونری امبولزم یا سسٹمک ایٹریل ہائپرٹینشن. اس سے کارڈیوجینک شاک کاز ہو سکتی ہے. کچھ کازز ہیں اس میں جو وینٹریکل ڈسفنکشن آ جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈسفنکشن آف رائٹ وینٹریکل, تو رائٹ وینٹریکل اگر ڈسفنگ ہو جائے تو رائٹ وینٹریکل میں کیا آتا ہے, رائٹ ہارٹ انیبل ٹو فارم بلڈ ان انیڈیکویٹ اماؤنٹ انٹو لنگس. رائٹ ہارٹ پھر کیا کرے گا, جو لنگس کی طرف بلڈ سپلائی ہے وہ ان ایڈیکویٹ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. فیلنگ آف لیفٹ ہارٹ ڈیکریزز, اور جو لیفٹ ہارٹ ہے وہ اس کی فیلنگ ڈیکریزز ہو جائے گی کیونکہ پلمونری سرکولیشن جو ہے وہ کم ہے. سو لیفٹ وینٹریکولر آؤٹ پٹ ڈیکریز, لیفٹ وینٹریکولر جو اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ پھر ڈیکریز ہو جائے گی. ڈسفنکشن آف لیفٹ وینٹریکل, جب لیفٹ وینٹریکل ڈسفنکشن آ جاتی ہے تو لیفٹ وینٹریکل انیبل ٹو مینٹین ایڈیکویٹ اسٹروک والیوم. لیفٹ وینٹریکل میں اسٹروک والیوم, لیفٹ وینٹریکل میں اگر کوئی خامی آ جائے تو وہ پھر ان ایڈیکویٹ اسٹروک والیوم جو ہے وہ پرفارم کرے گی. لیفٹ وینٹریکولر آؤٹ پٹ اینڈ سسٹمک آرٹیریل بلڈ پریشر ڈیکریزز, اس میں سسٹمک آرٹیریل جو پریشر ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے. دیر از انگارجمنٹ آف دا پلمونری واسکولیچر ڈیو ٹو نارمل رائٹ وینٹریکولر آؤٹ پٹ بٹ فیلئر آف دا لیفٹ ہارٹ. اس میں جو ہے یہ لیفٹ وینٹریکولر آؤٹ پٹ یا سسٹمک آرٹیریل بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. تو کیا ہو جاتی ہے کہ پلمونری واسکولیچر ڈیو ٹو نارمل رائٹ وینٹریکولر آؤٹ پٹ, کیونکہ رائٹ وینٹریکل سے تو بلڈ نارملی جاتا ہے لنگز میں, تو کیا ہو جاتی ہے کہ بٹ فیلئر آف لیفٹ وینٹریکل پر لیفٹ ہارٹ آ سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ پلمونری جو رائٹ ہارٹ سے کیا آتی ہے نارمل بلڈ فلو لنگز میں آتی ہے, بٹ یہاں پہ لیفٹ وینٹریکولر فیلئر ہے. نیوروجینک شاک جو ہے پرائملی ڈیو ٹو بلاکیج آف سمپیتھیٹک نروس سسٹم, loss of arterial and venous tone with pooling of blood in the detailed peripheral venous system. اس میں یہ ہو جاتی ہے the heart does not fill, اس میں ہارٹ جو ہے does not fill, یہ فل نہیں ہوتا, بلڈ ریٹرن جو ہے وہ نہیں ہوتا. the cardiac output fall, اور کارڈک جو ریٹرن نہیں ہوتا تو لازمی بات ہے کہ کارڈک کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ فال ہو جاتی ہے. نیوروجینک شاک کازڈ بائی پیراپلیجیا, یہ کوارڈیفلیجیا. پیراپلیجیا ون سائڈ جب ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کوارڈیفلیجیا. فور سائڈ جو وہ پیراپلیجک ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹراما ٹو اسپائنل کارڈ, اسپائنل انستھیزیا. یہ کچھ کازز ہے نیوروجینک شاک کا. کلینکل فیچر جو ہے وارم سکن پنگ, اس میں کیا آتی ہے کہ سکن جو ہے وہ گرم ہوتی ہے, پنک اینڈ ویلڈ پرفیوز ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ از ریپڈ, اس میں ہارٹ جو ٹیکیکارڈک ہوتی ہے, بلڈ پریشر از لو, اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے. یورین آؤٹ پٹ میں بھی نارمل, اس میں یورین آؤٹ پٹ نارمل ہوتی ہے. سیپٹک شاک جو ہے یہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ڈیو ٹو بیکٹیریا سیپٹیسیمیا کی وجہ سے ہوتی ہے. اٹ اکر ان کیسز آف سیویئر سیپٹیسیمیا, کولنجائٹس یا پیریٹونائٹس, میننجائٹس, یہ سم ڈیزیزز کے نام ہے, تو اس سے بھی کاز ہو سکتی ہے. دا کامن آرگینزم دیٹ آر کنسرنڈ وتھ سیپٹک شاک, اور ایکولائی جو ہے اسینشیا کولائی, یہ ایک گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے, کلیپسیلا ہے, ایریوویکٹر ہے, پروٹیس ہے, سوڈوموناس ہے, بیکٹیریائڈس ہے. تو یہ کچھ بیکٹیریا ہے جو کیا کر سیپٹک شاک کاز کر سکتی ہے. اناپائلیکٹک شاک میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ الرجک شاک ہے, جو دا موسٹ کامن کاز آف اناپائلیکسس از دا ایڈمنسٹریشن آف پینسلین. یہ اگر ہم ایڈمنسٹریشن کر سکتے, کسی پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو وہ اناپائلیکٹک شاک کاز کر سکتی ہے. دا ادر کاز انکلوڈ انستھیزیا سے بھی ہو سکتا ہے, ڈیکسٹرن سیرم انجیکشن, اسٹنگز, کنزمپشن آف شیل فش جو ہے اس سے بھی انافائلیکٹک شاک ہو سکتی ہے. اس کی جو پیتھوفیزیالوجی ہے وہ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. دا اینٹیجن کمبائن وتھ آئی جی, امیونوگلوبولین ای جو ہے اس سے جو اینٹیجن ہے باہر سے جو آئی ہے تو اس سے کمبائن ہو جاتا ہے آن دا ماس سیل کے اوپر, اینڈ دا بیزوپل ریلیزنگ لارج اماؤنٹ آف ہسٹامین.
جو بیزوپیل جو ہمارے WBC کے جو پارٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں, ہسٹامین ریلیز کرتا ہے اینڈ سلو ریلیزنگ سبسٹانس اناپائلیکسس, اور پھر اناپائلیکسس کاز ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ فار شاک جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی ہے, آپ نے پلازما ٹرانسفیوز کرنی ہے اس پیشنٹ کو. ایڈمنسٹریشن آف پلازما سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ نے اس پیشنٹ کو لگانی ہے. ایڈمنسٹریشن آف سمپٹومیٹک ڈرگز, سمپٹومیٹک ڈرگز جو ہے جو آپ لوگ کا بلڈ پریشر رائز کرتا ہے وہی ڈرگز آپ نے پیشنٹ کو لگانی ہے, لائک ایپینیفرین جو ہے یا نار ایپینیفرین, یہ سمپٹومیٹک ڈرگز ہے. ایڈمنسٹریشن آپ گلوکوکارٹیکائڈز جو ہے یہ ایک اسٹیرائڈ ہے, ہارمونز ہے. آکسیجن تھراپی جو ہے وہ آپ نے پیشنٹ کو کرنی ہے کیونکہ سیلولر ہائپوکسی آ جاتی ہے, سیلولر ہائپوکسی آ جاتی ہے پیشنٹ کے اوپر. بائی چینجنگ دا پوسچر, یہ ٹریٹمنٹ آف شاک ہے, لیکن یہ اوورال میں نے آپ لوگوں کو بتایا, ایک ایک کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. تو یہ تھا آپ لوگوں کا شاک. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایزی سمجھ آ جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.